اس وقت الیکشن کا ماحول ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بہت ہی سپرفیشل اور سطحی قسم کا بیانیہ بنانے میں اس وقت مصروف ہیں. کوئی ان اعداد و شمار پہ ان ایشوز پہ بات نہیں کر رہا. لیکن اس ملک میں ڈیبیٹ اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ وکٹم کون ہے. ایک پارٹی کہتی ہے 2017 میں ہم وکٹم بنے, ایک پارٹی کہتی ہے 2022 میں ہماری جماعت جو ہے وکٹم بنی, ہمیں نکالا گیا. پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈسکورس یہ بھی ہوتا ہے کہ پاور پالیٹکس کے قریب کون ہے. یعنی ان تشویشناک اعداد و شمار پہ بات کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے, جو کہ ایک عوام کا مسئلہ ہے. کیا وجہ ہے یہ ساری ڈیبیٹ اور ہمارے ڈسکورس کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ جی شکریہ شہزاد بھائی. یہ جو اعداد و شمار آپ نے بتائے, یہ سارے اعداد و شمار اگر کسی مہذب معاشرے میں سامنے آتے تو ایٹ لیسٹ وہاں پر جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں, جو ایک پڑھا لکھا طبقہ تھا, یا عام عوام کے اندر بھی ایک لوگ اس کے اوپر ریاکٹ کرتے. ہمارے ہاں اس طرح کے اعداد و شمار متواتر آتے چلے جا رہے ہیں. یہ پاکستان نے ایک دن کے اندر تو اس مقام پر نہیں پہنچا. یہ کلیکٹیو فیلئر بھی ہے اور ایک کنٹینیوس سلائیڈ ہے. اور اس کنٹینیوس سلائیڈ کو کریکٹ کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے چینج لے کر آنا ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی. اب اس ساری سیاسی صورتحال میں پولیٹیکل پارٹیز کی جو پرائرٹیز ہیں وہ صرف اقتدار حاصل کرنا ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ الیکشن کے شیڈول کا اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے, لوگ اپنے نامینیشن پیپرز جمع کرا رہے ہیں, لیکن سیاسی جماعتوں کا منشور تک تیار نہیں ہے. یہ جو گفتگو ہے کہ ہم تعلیم میں کتنا پیچھے رہ گئے, کتنے بچے ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں, ہم صحت کے معاملے میں کتنا پیچھے رہ گئے, اور کتنے لوگ تقریباً 45% پاکستان سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. اس ساری چیز کو ان حالات میں تو ایک کرائسس سچویشن ہونی چاہیے تھی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کہ ہم کس طرح ان چیزوں کو کریکٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو ریڈیکل ریفارمز ہمارے ملک کو چاہیے, جو ریڈیکل سرجری ہمارے ملک کو چاہیے, وہ کوئی سیاسی جماعت انڈرٹیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. فار ایگزامپل کہ اگر آپ پرائیویٹائزیشن کو اٹھا لیں کہ جو ایک بہت ضروری چیز ہے معیشت کو بچانے کے لیے, تو وہ پرائیویٹائزیشن پولیٹیکل پارٹیز کے ایجنڈا پہ نہیں ہے. وہ ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران کی جا رہی ہے اور زور دے کر کی جا رہی ہے کہ ابھی ہو جائے, کیونکہ بعد میں آ کے سیاسی جماعتوں نے اس کے اوپر سست روی کا شکار ہو جانا ہے. اس سارے ماحول میں جو اصل وکٹم ہے وہ پاکستان کے عوام ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے نیگلیکٹ کے وکٹم پاکستان کے عوام ہے. اور جو پولیٹیکل کرائسس ہمارے اس ملک کی اشرافیہ نے کھڑا کر کے رکھا ہے, کہ جس کے اندر ہم تمام لوگ شامل ہیں, جس کے اندر ججز شامل ہیں, سیاستدان شامل ہیں, بیوروکریٹ شامل ہیں, جنرلز شامل ہیں, کہ یہ جو کرائسس ہے, اس کرائسس کی اصل قیمت تو پاکستانی عوام ادا کر رہے ہیں. اور مجال ہے کہ کسی جماعت کی ریفارم کی جانب کوئی توجہ ہو. جو ہیڈز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے, ان ساری چیزوں کو آپ نے اسٹرکچرلی ایڈریس کرنا ہے. کہ دیکھیے اگر آپ کی پی ایس ڈی پی کی ایلوکیشن 700-800 ارب روپے ایلوکیشن ہے آپ کی, اور متواتر چلتی آ رہی ہے پچھلی کئی دہائیوں سے, تو کبھی تو بیٹھ کے آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ یار یہ 700-800 ارب روپے جو ہیں یہ ہم سال 2 سال کے لیے روک لیں. عوام کی تعلیم, صحت, اس ملک کو فلاحی ریاست بنانے پہ ہم اگر متواتر خرچ کریں تو یہ ٹھیک ہو سکتی ہیں چیزیں.